وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو ادریس کو، ان کے قصے کو، ادریس کے قصے کو۔ اللہ کے سچے نبی ہیں، ادریس پاک نبی ہیں، اللہ کے مقام منیف مصر کے اندر ہے، وہاں پیدا ہوئے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کا چرچا صرف زمین پر نہیں تھا، عرش پر بھی شروع ہو گیا۔ ہر وقت ورد، وظائف، عبادت، ریاضت، تسبیحات، تعلیلات، اللہ اللہ۔ نبی تو تھے ہی ہیں، وہ نبوت کا منصب وہ تو الگ ہے نا، لیکن باوجود اس کے اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی کرتے تھے، زمین کے اوپر بھی چرچا، اور اتنی عبادت کے آسمان کے اوپر بھی اب چرچا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، دیکھیں نبی کے غلام توجہ، فرشتے آتے تھے ان کے دیدار کے لیے۔ جب عرش کے اوپر چرچا ہوا نا، بھی نبی ہے، اتنی عبادت، فرشتے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ملک الموت حضرت اسرائیل، وہ جڑا روح قبض کریں دے، اسرائیل کو تو سارے جان دے نا، باقی فرشتے وہ جانو یا نہ جانو۔ حضرت ادریس کے پاس حضرت اسرائیل ملک الموت آ گئے۔ اب رب سے اجازت مانگی، مولا تیرے نبی ہے، عبادت کا چرچا ہے، مجھے اجازت عطا فرمائے، میں بھی ان کے دیدار کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل پاک جب آئے نا، آ گئے۔ اس بات کو تفسیر در منصور حضرت امام جلال الدین سیوطی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت سیدنا محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں مفسرین نے لکھا، اور بھی کتابوں میں بات موجود ہے، یہ دونوں تفاسیر بڑی معتبر ترین ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اجازت مانگی، آ گئے۔ جب آ گئے، بات چیت ہوئی، حضرت ادریس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ملک الموت اسرائیل ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا ٹائم آ گیا میرا؟ کہا ٹائم نہیں آیا۔ کہا پھر کیسے؟ اسرائیل تو ایسے نہیں آتا، آپ کیسے؟ کہا آپ کی عبادت کا چرچا تھا، رب سے اجازت مانگی، اللہ باقی فرشتے بھی جاتے ہیں ان کے دیدار کے لیے، مجھے اجازت عطا فرمائے، میں بھی ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب رب کے نبی کے دیدار کے لیے اسرائیل آئے ہوئے ہیں۔ کہا میں آپ کے دیدار کے لیے آیا۔ نبی کے غلاموں سنیں گے تو حیران ہوں گے، اللہ کے نبی کیسے نبی تھے؟ اللہ نے نبیوں کو کیسی شان عطا فرمائی؟ بندہ ولی بنتا ہے محنت سے، کسب سے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے خود نہیں بنتا۔ نبوت کا منصب اللہ جس کو چاہتا ہے خود عطا فرما دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اب جب آئے، بات چیت ہوئی، ساری چیز باتیں ہو گئی نا، تو حضرت ادریس کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ آ گئے ہیں، محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ میری محبت گرفتار ہیں جی، گرفتار ہوں، محبت ہے جی، محبت ہے۔ فرمایا پھر یار ہوندے نا، ولی یاراں دے کوئی ناز ہی ہوندے نا، پر دوست بن گئے نا جی، دوست بن گئے۔ کہا پھر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پوری کریں گے؟ جی کریں گے۔ میں اس بات کو اس انداز میں کر دوں، انہاں کیا ای گھر جا اسرائیل تہیں روح کڈھی چا تے ولواڑی چا۔ اب دوستی ہو گئی، کہا روح نکال بھی لے پھر ڈال بھی دے۔ اب یہ میں گھر سے بنا کے نہیں لایا، آپ کہیں گے تو تسلی کروں گا، حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کہا روح قبض کر بھی لے پھر ڈال بھی دے۔ اب انہوں نے کہا بھی یہ تو رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ کہا مانگو اجازت۔ اجازت لی، اللہ تیرا نبی ایسے فرمایا کہتا ہے تو کر دے۔ اب تعلق بن جو گیا ہے، نبی کہتا ہے تو کر دے۔ اب جب ان کی روح نکالی گئی پھر ڈالی گئی، ایک مرتبہ موت، پھر زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہو گئے، اسرائیل پوچھتے ہیں آپ خوش ہیں؟ کہا اب بھی تمنا ہے۔ کہ کیا؟ کب اتنا تعلق بن گیا، مجھے کوئی مشاہدات دکھا، دوزخ جنت سب کو دکھا۔ دوزخ دکھاتا کہ اللہ کے خوف میں زیادہ عبادت کروں، جنت دکھاتا کہ عبادت کا پھر ذوق بڑھے، بھی میں عبادت کرتا ہوں بدلہ یہ ہے۔ کہا مالک تیرا نبی ہے ایسے کہتا ہے۔ کہا دکھا دو۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا دوزخ دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا دکھا دو۔ اب ادریس پاک ہیں، گئے دوزخ کو دیکھا، پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے، کہا اب میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اسرائیل کی حضرت ادریس کی دوستی ہے، اور یہ ساری چیزیں تفاسیر میں موجود ہیں، در منصور میں موجود ہیں، روح المعانی میں موجود ہیں۔ میں حوالہ پیش کر کے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ سے بغیر حوالے کے بات کرنے کے عادی نہیں ہوں، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے
کیا ہوتا ہے؟ کہا اب جنت، جب جنت دیکھنے کے لیے حضرت ادریس گئے نا، انہوں نے کہا بھی جنت باہر بار سے تو میں نے دیکھ لی، اب میں اندر جانا چاہتا ہوں، وہ جو باغات ہیں، محلات ہیں، میوہ جات ہیں، میں ان سے محظوظ ہونا چاہتا ہوں، وہ کھانا چاہتا ہوں، وہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اندر جانا چاہتا ہوں۔ اجازت مالک، اجازت فرما، اجازت ہے، جیسے نبی کہتا ہے ویسے کر دے، کہ جیسے نبی کہتا ہے کر دے۔ اب ادریس پاک گئے جنت میں، جب جنت میں گئے حضرت ملک الموت انتظار میں ہیں، اب وہ جنت میں ہیں، اب وہ جنت میں ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرتے رہے۔ حضرت ملک الموت عزرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ٹائم ہو گیا، آ جائیں، واپس چلیں، وہ جو وعدہ تھا، عہد تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اب آپ نے جنت کا مشاہدہ کر لیا، نعمتیں آپ نے حاصل کر لی، دیدار کر لیا، دیکھ لی جنت آپ نے، اب آ جائیں، واپس چلیں۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ادریس کہتے ہیں توجہ نبی غلاموں، اگر بات پسند ہے تو پھر بول لینا، پابندی کوئی نہیں ہے، اگر پسند آ جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہا جنت میں کون آتا ہے؟ کہا جس کو پہلے موت آئے گی، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر جنت میں۔ کہا مجھے موت بھی آ گئی، پھر زندگی بھی مل گئی۔ کہا ایک مرتبہ روح نکالی اسرائیل نے، پھر ڈال بھی دی، جو پہلے بیٹھے ان کو سمجھ آ گئی، جو نئے ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ تو مسئلہ پورا ہو گیا، مرحلہ پورا ہو گیا، آپ نے روح نکالی بھی، ڈالی بھی۔ کہا دوسری بات، کہا جو گناہگار ہیں وہ دوزخ میں، کہا میں گناہ تو ہے نہیں، دوزخ بھی ویسے میں نے دیکھ لی، نبی ہوں۔ کہا پھر آپ جنت میں، آپ جنت سے آئیں، باہر آئیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا سن لے اگر جملہ پسند ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے گئے اے اللہ کے نبی، آپ جنت سے باہر آ جائیں، جنت میں سب سے پہلے رب کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ جائیں گے تو باقی دنیا بعد میں جائے گی۔ کہا آپ جنت میں ان سے پہلے کوئی جا نہیں سکتا، وہ کائنات کے دولہ ہیں، انبیاء کے امام ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، رب کے محبوب ہیں، مقصود کائنات ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا ہے۔ کہا جب تک محمد کریم کی ذات جنت میں نہیں جائے گی، آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، آپ واپس آئیں، واپس آئیں۔ اب حضرت ادریس نے بڑی بات کی، بڑی بات تھی نا، آگے بھی نبی تھے، ادریس پاک بھی نبی تھے۔ انہوں نے کہا بھی سب سے پہلے جنت میں کون آئیں گے؟ کہا امام الانبیاء۔ بندے کھڑے دیکھنے لگ گئے، کوئی گال نہیں، اگر آنکھوں دے تھی وہ کہنا چاہتے، اگر حدیث پوری کروے دے تو کر دینے کرا پوری حدیث۔ اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی ذات آئے گی، آپ باہر آئیں۔ اب حضرت ادریس ہیں، انہوں نے کہا بھی جب مصطفیٰ پہلے آئیں گے، ایسے ہے نا؟ کہا ایسے ہے، حضور سے پہلے کوئی نہیں آئے گا نا؟ کہا کوئی نہیں آ سکتا۔ ادریس پاک کہتے گئے ہیں اگر حضور سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا، جنت میں حور و غلمان وہ کیوں رہ رہی ہیں؟ جنت میں پہلے کچھ فرشتے بھی رہتے ہیں، حوریں بھی رہتی ہیں، غلمان بھی رہتی ہیں، وہ حضور سے پہلے کیسے؟ اسرائیل کہتے ہیں وہ ہے جنت کی سجاوٹ کے لیے، وہ سارا اہتمام کر رہی ہیں، وہ حضور کے پروٹوکول نہیں ہوتا، وہ آگے کھڑے ہیں حضور کے استقبال کے لیے، خادم غلام بن کے حضور آئیں گے تو استقبال کریں گے۔ نبی کہتے ہیں ادریس پاک جب حور و غلمان فرشتے محمد کریم کے غلام بن کے استقبال کے لیے رہ سکتے ہیں تو میں بھی ان کا غلام استقبال بننے کے لیے جنت میں رہ سکتا ہوں۔ یہ قرآن میں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو ادریس نبی کے قصے کو، رب کے سچے نبی ہیں۔